السلام علیکم، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں وائس آف رائٹس، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ طالب نقوی ایڈوکیٹ ناظرین۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے آپ سے یہ بتایا تھا ہمیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ اس میں ہم نے ایک بات کی تھی آخر میں کہ جو پینشن پہ وہ ڈھائی جا رہی ہے، قیامت ڈھائی جانے والی ہے، اس کی تفصیل تو میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن مختصراً یہ میں بات کر دوں کہ نیشنل بینک آف پاکستان کے حوالے سے اگرچہ ان کے حوصلے بلند ہیں، لیکن ایک بڑے طبقے کو اب بھی مایوسی ہے، لیکن ان شاء اللہ تعالی مایوسی کے دامن جو ہے وہ بادل چھٹیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو میں ویری کوئکلی کچھ پینشنرز جو ہیں ان کی باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، کیونکہ ہمارا کام ہے کہ جذبات آپ تک پہنچانا۔ سب سے پہلے ہم اسحاق مکسی صاحب کی بات کر لیتے ہیں جو پی ٹی سی ایل کے پینشنر ہیں۔ کہتے ہیں بڑی خاموشی چھائی ہوئی ہے، ایسا لگتا ہے کہ پینشنرز تھک چکے ہیں بڑھتے بڑھتے، اور آڈیو ویڈیو کی تقاریر سنتے سنتے انہیں یقین سا ہو گیا ہے کہ نہ عدلیہ فیصلہ سنائے گی اور نہ ہی اتحاد ہوگا، بس انتظار میں مرنا ہوگا، کیونکہ سب کے سب شیر سے سوا شیر ہے، کوئی کسی کی بات ماننے کو تیار نہیں۔ ان کی اس ہٹ درمی کی وجہ سے دشمنوں کو بہترین موقع فراہم ہوا ہے۔ اگر کسی کو دلی ہمدردی مظلوم پینشن سے ہے تو اپنا پروگرام بنائیں اور پینشنرز الائنس میں شمولیت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور جو ممبرز وقت نہیں دے سکتے وہ بھی اپنی پوزیشن واضح کریں تاکہ الائنس میں دیگر ایکٹیو ممبران کو موقع فراہم ہو۔ امید کرتا ہوں کہ اپنی بہترین رائے سے آگاہی فراہم کرتے ہوئے اپنے کاز کے لیے بہتر انداز میں تیاری کی جا سکے۔ خیر اندیش محمد اسحاق مکسی۔ ناظرین، یہ ملے جلے جذبات ہیں ہر کیٹیگری کے پینشنرز کے۔ ہم آپ کو ای او بی آئی کے جو ہے ای او بی آئی کا تعلق اس بات سے بھی ہے کہ یہ اے بی ایل کا ان کا معاملہ چل رہا ہے، اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ مسرور احمد مسرور جو اے بی ایل سے میرا خیال ریٹائرڈ آفیسر ہے، وہ بھی بڑے نالاں ہیں ای او بی آئی سے، اور وہ کہتے ہیں ای او بی آئی نجی اداروں میں ملازمت کرنے والے بوڑھے ملازمین کی خدمت اور انہیں مراحت بہم پہنچانے کا ذمہ دار ادارہ ہے۔ جو مریض اپنی 60 سال مدت پوری کر کے کسی نجی ادارے میں کم از کم 15 سال ملازمت کر لیتا ہے، وہ ادارہ ای او بی آئی میں قانون کے مطابق رجسٹر ہوتا ہے، تو اس نجی ادارے کے ریٹائرڈ ملازمین کو ای او بی آئی کا پینشن دینے کا پابند ہوتا ہے۔ لیکن یہاں اداروں کی ای او بی آئی ایکٹ 1976 کے تحت رجسٹریشن میں جان بوجھ کر ڈنڈی ماری جاتی ہے۔ تو انہوں نے یہ ذکر کیا ان کا بھی کیسز جو ہے نا وہ بہت عرصے سے لٹکے ہوئے ہیں۔ اب ان کی اپیل جو ہے وہ 28 دسمبر کو ہونی طے پائی ہے۔ 1 سال کا عرصہ اپیل دائر کرنے میں ضائع کیا گیا، اور اپیل کے بعد اسے سننے میں 9-10 ماہ کا عرصہ لگ گیا ہے۔ شاہد یعقوب کو سماعت کی تاریخ 28 جنوری کو صبح 10 بجے ہونے کا پیغام دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی ٹی سی ایس سے سماعت میں پیش ہونے کا لیٹر موصول ہوا، لیکن 28 تاریخ کو پتہ چلا کہ سماعت تو 27 جنوری کو ہو چکی ہے اور ٹیلی فون پر اطلاع بھی دے دی گئی، لیکن ایسا بالکل نہیں ہوا۔ 21 جنوری 2000، یہ آپ کو ماضی کی وہ باتیں بتا رہے ہیں، 21 جنوری 2022 کو کیے گئے فیصلے پر رسپونڈنٹ کا فیصلے کے خلاف اپیل نہ کرنا اور دوسرے ریجنل ہیڈ کا 1 سال بعد خاموشی سے اپیل کرنا جب انہیں اپنے معاملات کی درستگی کی ہدایت کی گئی تھی، یہ سب ایک سنگین مذاق ہے۔ بوڑھے پینشنر کے حقدار لوگوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ کھیل ختم ہونا چاہیے۔ یہ ان کی آواز ہے، انہوں نے آرٹیکل ایک مقامی اخبار میں لکھا ہے، اس کے یہ ہم نے تراشے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ ظاہر ہے کہ طوالت کے خوف سے ہم سب کچھ آپ کے سامنے نہیں کہہ سکتے۔ تو اب وہ خبر میں آپ کو بتا دوں جو میں نے کہا تھا کہ بجلیاں گرائی جانے والی ہیں، یہ آپ نے غور سے سننا ہے کہ پینشنر بجٹ میں کمی کی جا رہی ہے، اس کی تجاویز اسٹیبلش ڈویژن وزارت قانون کو یہ خبر ہم نے دی تھی، لیکن اب یہ خبر وہ اس وقت پری میچور تھی، لیکن اب یہ ہے کہ وزارت قانون کو ارسال فنڈ قائم کر دی گئی ہے۔ پینشن زیادہ سے زیادہ 25 سال کی ملازمت کے مطابق دینے کی تجویز ہے۔ ملازمین کو 60 سال سے پہلے ریٹائرمنٹ پر جرمانہ کمیوٹیشن 25% کرنے کی تجویز ہے، اور یہ سب کچھ ناظرین آئی ایم ایف کی سفارشات پر ہو رہا ہے۔ اور اب یہ دیکھیے کہ وزارت خزانہ کی پینشن اصلاحات تجاویز کے مطابق ملازمین کو پینشن ان کی آخری تنخواہ کے مطابق مقرر کرنے کی بجائے آخری 3 سال کی اوسط تنخواہ پر مقرر کی جائے گی۔
وزارت خزانہ نے ملازمین کی کمیوٹیشن 35% سے کم کر کے 25% کرنے کی بھی تجاویز تیار کر لی ہیں. یعنی کہ اس سے پہلے جو ہے 25 سال کی سروس آپشنل ہوتی تھی کہ آپ لے لیں یا نہ لیں. تو اس میں یہ ہے کہ اگر 25 سال کی عمر میں آپ ریٹائرمنٹ لیتے ہیں تو آپ کو نقصان ہے. کوئی ملازم 35 سال سے زیادہ ملازمت کرے گا تب بھی 25 سال ملازمت کے مطابق ہی پینشن ادا کی جائے گی. کیا یہ ناانصافی نہیں؟ ناظرین میں آپ سے پوچھتا ہوں. یہ تھا وہ خبر جو میں لاسٹ ٹائم آپ کو نہیں دے سکا. تو اسی قسم کی خبریں خواہ وہ سرکاری محکمے کی ہوں یا کسی بھی اپنے حق کے لیے لڑنے والوں کے لیے ہو، ہم نے اپنا چینل اسی لیے مخصوص کیا ہوا ہے. اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.